دیتا ہے، پڑوسی کو منانے جاؤ دروازہ بھی نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ تو وہ کیا کرتا ہے؟ جس رب کو اتنا ناراض کیا، اتنا ناراض کیا، زمین پر سے فضا کر دی، خلا کر دیے، یہاں تک کہ آسمان کی چھت تک گناہوں کو لگا دیا۔ کوئی عورت کوئی مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت تک پہنچا دے، لاؤ لاؤ آدم کی ساری نسل بیٹھ کر گناہ کرے، قیامت تک کرے، مجھے اس رب کی قسم جس نے آسمان کو بلندیاں بخشی ہیں، اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو چھو لے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کرو کرو کرو، اتنے کرو کہ آسمان کی چھت تک پہنچ جاؤ۔ یہ اللہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کرو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نہیں کہتا گناہ کرو، یوں اللہ کہہ رہا ہے اگر تیرے اتنے گناہ ہو جائیں، آسمان کی چھت تک چلے جائیں، اتنی عمر چاہیے، تو پھر جب تو آئے گا نا مجھے منانے کے لیے، جب تو آئے گا مجھے منانے کے لیے، کوئی ہوئے بڑی نافرمانی کر لی، چلو بھائی رب کو منائیں، اب تو معافی مانگیں، اب تو توبہ کریں، کہ جب تو مجھے منانے آئے گا کہ میں کیا کروں گا؟ میں عرش سے نیچے اتروں گا اور میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کروں گا۔ آ جا میرا بندہ، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتے، کبھی ہم بھی تم میں بھی آتے، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تم یاد ہو کہ نہیں یاد ہو؟ ارے ننکانے والوں تم رب بھولے، تمہارا رب نہیں تمہیں بھولا، میں رب بھولا، میرا رب نہیں مجھے بھولا۔ اب جب میں قدم اٹھاتا ہوں یا اللہ میں آ گیا ہوں مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے میں بھی آ گیا ہوں، آگے بڑھ کے آیا ہوں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ایک اور آیت، یہ تو میں نے حدیث سنائی، آیت جو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آیت ایسا ہلچل، ایسی ہلچل دل میں مچاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ماں کا اکلوتا معصوم وہ چل کے آ رہا ہے، یوں لڑکھڑا بڑا، ماں بائیں آ جا، وہ ماں کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے، تو یوں جھومتا ہوا چلتا ہے، لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے، آخر ماں صبر نہیں کر پاتی اور اس کے آنے سے پہلے خود لپک کر اسے اپنی گود میں لیتی۔ اس سے زیادہ، اس سے 70 گنا نہیں ہے، 70 گنا کا لفظ ایسا ہی ہے، اس سے کروڑوں 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 گنا زیادہ اللہ محبت کی وانی پھیلائے ہوئے ہے۔ اور کہہ رہے ہیں نمکانے والی اچھا، نمکانے والی اچھا، آ جا، تیری ماں کی گود تجھے وہ نہ سکھ دے گی کہ میری گود میں تجھے سکھ ملے گا۔ آیا ذرا میرے گلے سے لگ کے دیکھ، میری رحمت کو گلے لگا کے دیکھ، ذرا میری جھولی میں سر رکھ کے دیکھ۔ پھر بھی کوئی نہ توبہ کرنے کو چلا، پھر بھی کسی کو ہوش نہ آیا، پھر بھی کسی کے نیل نہ بڑھے، پھر بھی کوئی نہ رویا، پھر بھی کوئی نہ تڑپا۔ آ جا میرا بندہ، تیرا رب تیرے انتظار میں ہے۔ 70 سال ایک اس پرست کہتا رہا یا صنم یا صنم، ایک دن غلطی سے نکل گیا یا سمجھ یا سمجھ، اللہ نے کہا لبیک 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 لبیک، واہ واہ میرا بندہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ فرشتے بولے اللہ تجھے پیشن ہے، غلطی سے کیا اٹھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں تو 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا، پکارا تو کیا غلطی سے میں جواب دوں گا، جو غلطی سے پکارنے والوں کو ایسا جواب، اور جو اس کی طرف چل پڑے ان کو کیسے جواب ہے؟ میرے بھائیوں ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں، توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اس سے زیادہ کریم نہ پاؤ گے، رحیم نہ پاؤ گے، پردے ڈالنے والا نہ پاؤ گے۔ سگے بھائی بھائیوں کو رسوا کر دیتے ہیں، بیٹے ماں باپ کو رسوا کر دیتے ہیں، ماں باپ اولاد کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ہے وہ رب جو یوں چادر ڈالتا جاتا ہے، تم گناہ کرتے ہو وہ پردے ڈالتا ہے، گناہ کرتے ہو وہ پردے ڈالتا ہے۔ پھر یہ توبہ ہو گئی، صلح ہو گئی، سبحان اللہ پھر ٹوٹ گئی، پھر کیا کریں گے؟ تو کرنا نہیں، پھر کرنا میں پھر معاف کروں گا،
پھر کرنا پھر معاف کرنا. انہیں سے قالنی عقل کلا، یہ اور ٹوٹ جائے 3-4 جگہ اس کو جوڑ تو لگ جائیں گے لیکن نظر آئیں گے. ایک مارٹ کیا جائے پرنٹ کیا جائے غور سے دیکھیں گے پتہ چل جائے گا یہ جوڑ ہے. انہیں سے قالنی عقل کلا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرا لاکھ دفعہ توبہ کا ٹوٹا ہوا برتن ہے جو کرچی کرچی ہو چکا ہے، جو پرزا پرزا ہو چکا ہے. اب دنیا کے کاریگر، دنیا کے صنعت گر اور دنیا کے صنعت حرفت کے ماہر اب اسے جوڑ نہیں سکتے، جوڑے میں سے تو اس کے نشان نہیں مٹا سکتے. عقل کو تو میرے پاس آ جا کہہ رہے مولا یہ ٹوٹا ہوا ساز ہے یا اللہ یہ ٹوٹا ہوا میری توبہ کا برتن ہے، میں لایا ہوں مجھے پھر معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر اپنی رحمت کی ایسی چادر چڑھاتا ہوں کہ کسی کو نہیں پتا چلنے دیتا یہ لاکھ دفعہ ٹوٹا ہے یا ایک دفعہ ٹوٹا ہے. یوں لگتا ہے جیسے پہلی توبہ، یوں لگتا ہے جیسے پہلی توبہ. اور میرے بھائی اگر اللہ حد مقرر کر دیتا 100 دفعہ کے بعد قبول نہیں کروں گا تو کوئی جنت میں نہ جا سکتا. ہم تو پل پل اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو اسے میرے بھائیوں اپنے اللہ کو مناؤ، اس کے دربار میں جھکو، توبہ کرو، وہ انتظار میں ہے. آ جاؤ آ جاؤ. تو ایک میری مانو آج توبہ کرتے ہو کیوں نہیں توبہ کرتے ہو؟ دیکھو میں نے اپنا مطالبہ تو نہیں کیا، کچھ آپ سے مانگا ہے، صرف آپ کے سامنے اپنے رب کی تعریف کی ہے، اس کے احسان بتائے ہیں. تو بھائیو ہم کتے سے نیچے نہ چلے جائیں جو ایک وقت کی روٹی کھا کر پکارو تو بھاگا ہوا ہے. دیکھتے نہیں گھر کے پاس تو کتے ان کو روٹی کھاتے کو پکارو تو روٹی چھوڑ کے آ جائے. تو اللہ ہمیں بلائے اور ہم سارے بیٹھے مسجد میں نہ آئیں. اللہ ہمیں بلائے اور ہم کاروبار کرتے مسجد میں نہ آئیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کتے سے بھی نیچے چلے جائیں. ہمارے گھر میں والد صاحب 88 میں فوت ہوئے تو والدہ گھر میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں رہتی میں ضروری کھانا نہیں چھوڑنا. تو کہیں ایک جگہ کٹی آ گیا چھوٹا بچہ تو پیدا ہے، میری ماں نے اس کو روٹی ڈال دیا. وہ ایسا اس نے روٹی کی ایسی وفا وہ ہمارے گھر میں پڑے. پھر ہماری والدہ کا بھی انتقال ہو 2001 میں. اس کتے نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، روٹی کھلانے والا کوئی نہیں رہا. مہینے میں ایک آدھ چکر گھر کا لگتا ہے. تو جب میں اسے دیکھتا ہوں تو زبان حال سے مجھے کیسی ہوئی سنائی دیتی تیری اماں کی روٹی کی وفا کر رہی ہیں، بھوکی ہوں پر تیرا گھر نہ چھوڑوں گی، مر جاؤں گا. وہ مر گئی، ہمارے گھر میں مر گئی، ہمارے ہی گھر میں مر گئی. پتہ نہیں بھوکی مر گئی، پیاسی مر گئی، کیسی مر گئی. 2 روٹیوں کی وفا ایک کتیا تو اتنی نہیں بھائی. اور نہیں اپنے رب کے احسانات کے گھر کو وہ کہے آ جا صرف 5 لوگ بولا نہیں میں نے ریل کر دی، میں فارغ ہوئی، میرے کو نہیں پڑی جاتی. اور پھر کہیں ہم اس چولہے سے فرصت نہیں سلائی پڑھائی تو کیا کل کو میں اس سے بھی شرمندہ ہو کے کھڑا ہوں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایسی زندگی نہ گزارو کہ کل کچھ بھی کرنا. اور تم سے تو ہم اچھے تھے، تمہارے ساتھ وفا کر گئے، تم اپنے رب کے ساتھ وفا نہ کر سکے. آج دھرتی ہوتی ہے فضائیں سوگوار ہیں، ان فضاؤں نے گانے کے سوا کچھ نہیں سنا. یہ قرآن سننے سے محروم ہیں، یہ آلات گانے پر چل رہے ہوتے. اللہ کی تبلیغ آئی اور یہ آلات اللہ کی آواز پر بلند ہونے لگے، استعمال ہونے لگے. یہ دھرتی جل کر اٹھی ہے، گھنگروں کی چھن چھن نے اس دھرتی کے ریزے ریزے سوراخ نوجوانوں کی آواز نے ہواؤں کو، زمین کو، پانی کو بھائیوں کی اڑوا کر کے رکھ دیا ہے. فقیر بن کر آئے ہیں، اقدار بن کر نہیں آئے. نوائے فقیر ہے، سزائے سزا کا ہے. یہ گداگروں کی سزا ہے، نہ کوئی تقریر ہے نہ کوئی کتابت ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو، آج اپنے اللہ سے صلح کر لو. منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اور ایک دفعہ کہہ دو سچے دل سے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ. کہہ لیا کوئی خبریں سنوں
جن بھائیوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، سچے دل مجھے اس رب کی قسم جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، اس رب کی قسم جس نے جو خوبصورت چاند چمکایا ہے، اس رب کی قسم جس نے ہواؤں کو اب ٹھنڈا کر دیا ہے، مجھے اس رب کی قسم جس نے آسمان کی نیلی چھت کو تان دیا، مجھے اس رب کی قسم جو مجھے بولنے کی طاقت دے رہا، آپ کو سننے کی طاقت دے رہا، اس وحدہ لا شریک کی مجھے رحمت کی قسم، اس کے کرم کی قسم، اس کی بخشش کی قسم، اس کی عطا کی قسم، مجھے اس کی کبریائی کی قسم، جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے وہ اس وقت ایسے بیٹھے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہماری مرضی ہے، کرنا ہے سودا تو کر لو، نہیں کرنا تو سدائے گدا ہے، روٹی کی ٹوکری میں ڈال دو، جھٹک کے اٹھ کے چل دو، کوئی بات نہیں، ہم بھی کہہ جائیں گے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میرے بھائیو، اس سے خوبصورت اللہ کو عمل پسند نہیں جب آدمی توبہ کرتا ہے، جب آدمی توبہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے دیکھو میری بندی نے توبہ کر، میرے بندے نے توبہ کر لی، تو اس سے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس سے معاف کر دیا، پچھلی پر مٹی ڈالو، آئندہ کرنا کیا ہے؟ اللہ سے کوئی براہ راست جڑنے کا راستہ کوئی نہیں، اللہ کا کوئی راستہ پہنچاتا نہیں، براہ راست کوئی راستہ نہیں، جتنے راستے اللہ تک پہنچاتے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کر جاتے ہیں۔ توحید بہت بڑی دنیا ہے، جب تک رسالت پرست نہیں ہوں گے اللہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں بڑی خلقت ایسی ہے جو اللہ کو ایک مانتی ہے لیکن وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتی ہے نہ پہچانتی ہے، اللہ ان کو نہیں مل سکتا۔ اللہ کو پانا ہے، اللہ سے ملنا ہے تو کلمے میں غور کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے کلمے کا دوسرا حصہ بنایا محمد الرسول اللہ، اس کو کیسا جوڑ لگایا ہے، توحید کے ساتھ رسالت کو کیسے جوڑا ہے؟ آپ نے معراج میں اللہ سے کہا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألمت لداود الحديد وسخرت لسليمان الرياح وأحييت بعيسى الموتى فماذا جعلتني؟ میرے مولا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوح نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی۔ نبی اللہ اور اسماعیل نبی اللہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، میرے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز، سب سے اعلیٰ وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ اتر گئی، افسر بدل گیا، نئی پلیٹ لگی، افسر گیا نئی پلیٹ لگے، نوح نبی اللہ وہ چلے گئے، پلیٹ بدل گئی، پلیٹ بدل گئی، ہود نبی اللہ، ابراہیم رسول اللہ اور یعقوب اسحاق نبی اللہ اور اسماعیل نبی اللہ اور یوسف نبی اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ اور یوشع نبی اللہ اور الیاس نبی اللہ اور یحییٰ نبی اللہ اور زکریا نبی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ اور سلیمان نبی اللہ، داؤد نبی اللہ، الیاس نبی اللہ اور دانیال نبی اللہ، یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں پلیٹ جو اتر رہے ہیں، لوط نبی اللہ، ذوالکفل نبی اللہ، یہ سارے جو قرآن میں نبیوں کے نام ہیں وہ میں آپ کو گنوا رہا ہوں۔
آئے گئے پلیٹ اتر گئے، آئے گئے نام کی پلیٹ اتر گئے، پھر چلتے 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 جب کائنات کے نصیب جاگے اور اس جہان کے بھاگ جاگ اٹھے